السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش نصیبی آج ہمارے پاس جناب آستان عالیہ چوہان کوٹ شریف سے پیر غلام محمد چوہان صاحب جو کہ پوتے ہیں قطب وقت مولانا مفتی بشیر احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تشریف لائے، ہم انہیں صمیم قلب سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس تشریف تو لائے، ہم نے چاہا کہ ان سے آپ کی بھی ملاقات کرائیں اور ان سے کچھ فیض و برکات حاصل کریں۔ اور قبلہ پیر صاحب سے میں عرض کرتا ہوں حضور آج 11ویں شریف ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے حوالے سے کچھ آپ ہمیں ارشاد فرمائیں جس سے ناظرین سنیں تو ان کا بھی ایمان تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے بھائی مفتی محمد عمیر صاحب کا دل سے مشکور ہوں کہ وہ جب بھی ہم آتے ہیں علمی گفتگو کرتے ہیں اور موقع سے ہمیں بھی مستفید کرتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تو اپنے علم سے نوازتے ہیں اور کچھ ہم بھی ان سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو آج 11ویں شریف اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے ربیع الثانی کا، یہ بڑی 11ویں شریف اس میں منعقد کی جاتی ہیں۔ حضور غوث پاک کا اس مہینے کے اندر وصال ہوا ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پاک و ہند کے اندر جو 11ویں شریف 11 تاریخ ہے چاند کی، اس میں ہی حضور کا وصال مبارک ہوا ہے، جو مشہور ہے۔ اور بھی ہیں لیکن آپ نے اس تاریخ کو متفقہ طور پر فرمایا ہے۔ دوسری بات کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ ظہری حیات کے اندر عنایت فرماتے تھے، عطا فرماتے تھے، آپ کرم نوازی فرماتے تھے، تو جب آپ دنیا سے ایک ہماری آنکھوں کے سامنے جب پردہ ہوا تو اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم اور فیض عام چل رہا ہے۔ وہ حالت نیند کے اندر بھی، جب خواب کے اندر بھی آپ عطا فرماتے رہے اور حالت بیداری کے اندر بھی آپ عطا فرماتے رہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا جاؤں، کیونکہ غوث پاک کا ذکر کا وقت ہے، غوث پاک کے ذکر کا، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز سے پہلے بیٹھا تھا تو حالت بیداری کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہوئی۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا یا بنیا لما لا تتکلمون، کہ کیوں نہیں آپ واضح و نصیحت کرتے، اے میرے پیارے بیٹے۔ چھوٹے جب پیارے بیٹے کو بنیا جو ہے تصغیر کا لفظ ہے، چھوٹے بچے کو جس کو کہا جاتا ہے، تو آپ پیار سے بولتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے آپ واضح نصیحت کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ نے عرض کی کہ حضور ابا جی میں سید ہوں، سادات کے گھر پیدا ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ میں ایران کے شہر جیلان کا ہوں جو کہ عجمی ہے، عربی نہیں، اور یہاں پہ بغداد کے اندر فصاحت و بلاغت والی زبان استعمال کی جاتی ہے، عربی فصیح و بلیغ ہو تب لوگ واضح و نصیحت سنتے ہیں، تو میری وہ بولی نہیں ہے، میں عجمی ہوں، اس لیے میں بول نہیں پاتا، سمجھا نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے اپنا منہ کھولیں۔ حضور غوث پاک نے اپنا منہ کھولا، آپ نے اپنا لعاب دہن وہ 7 مرتبہ حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اب واز کریں۔ حضور غوث پاک نے پھر ظہر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسجد بھر چکی ہے، واز کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بزرگ کو عزت دینی ہو، کسی بزرگ کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر خود بخود محبت ڈال دیتا ہے، پھر لوگ خود بخود آ جاتے ہیں، پھر فلیکس لگانے کی ضرورت نہیں، اشتہار بازی کی ضرورت نہیں، اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود آ جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ مسجد بھری گئی۔ اب آپ
ظہر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے، لیکن کب کبھی طاری ہے، وعظ و نصیحت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ہو بہو تیار نہیں ہو رہے، اب کیسے بات کروں۔ اتنے میں حضرت علی حالت بیداری میں تشریف لے آتے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں یا بنی لم لا تتکلموا، کیوں نہیں آپ بات کر رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا خاموش ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولے۔ آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہان حضرت غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔ حضور نے عرض کی، حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ کیوں؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا اور آپ نے 6 مرتبہ۔ فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ حضور نے 7 مرتبہ ڈالا ہے اور میں 6 مرتبہ ڈالتا ہوں، یہ بھی 6 مرتبہ جو میں نے ڈالا یہ بھی حضور کا فیض ہے سارا کا سارا، لیکن میں ادباً، کیونکہ وہ نبی ہیں، میں تو ولی ہوں، میں تو ان کی اولاد ہوں، ان کا غلام ہوں، فرمایا ادباً میں نے 6 مرتبہ ڈالا۔ جب حضور غوث پاک کے منہ میں حضور کا لعاب دہان 7 مرتبہ، حضرت علی کا 6 مرتبہ ڈالا گیا، پھر آپ نے واز شروع کیا۔ پھر واز کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے واز کے اندر عربی لغت ہر فن کا آدمی بیٹھا ہوتا تھا اور اپنا حصہ لے کر جاتا تھا، اپنے دماغ میں جو سوال لے کر آتا تھا حضور غوث پاک اس کا سوال اسی مجلس میں حل کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ پورے بغداد کے اندر حضور غوث پاک کا جو الفاظ ہوتے تھے، آپ کی جو عبارت ہوتی تھی، آپ کا جو بیان ہوتا تھا وہ نقل کیا جاتا تھا، اور جو بیان غوث پاک کا نقل کرتا تھا اسی کو پھر داد ملتی تھی۔ پھر یہ حالت تھی کہ پوری کائنات کے اندر حضور غوث پاک کا ڈنڈا چلتا تھا، آپ کا نام چلتا تھا، آپ کا واضح و نصیحت چلتا تھا، آپ کا ایک ایک لفظ جو تھا وہ سنہری حروف سے لکھا گیا۔ میں تمام ناظرین کو یہ عرض کروں گا، حضور غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کی تعلیمات تصوف کے اوپر بھی اعلیٰ ہے، آپ نے علم کے اوپر بھی کام کیا، عمل کے اوپر بھی کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کے سچے عقیدے کے اوپر اور بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ماشاءاللہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری گفتگو فرمائی قبلہ پیر صاحب نے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک اللہ کے ولی تھے، اور صرف صوفی نہیں، حجرے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے والے نہیں تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ 15 سال مسلسل ہر رات قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے، اور 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، عبادت گزار بھی تھے، مگر آپ کا جو کام ہے سنہری کام وہ تھا علم دین کا کام۔ بے شک حضور غوث پاک دن کو تدریس فرماتے، لوگوں کو واعظ بھی کرتے، قرآن بھی پڑھاتے، تفسیر بھی پڑھاتے۔ تو قرآن اور تفسیر، احادیث، علوم دینیہ، اس کا پرچار جو ہے یہ حضور غوث پاک نے کیا ہے۔ حضور غوث اعظم کا فیض جو تھا علم والا وہ بھی بڑا کمال تھا۔ حضور غوث پاک کا تصوف بھی کمال کا ہے۔ حضرت غوث پاک سرداران اولیاء، اولیاء کے سردار ہیں۔ بے شک بے شک۔ ایک شاعر نے کہا غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی حضور غوث پاک تمام اولیاء کے سردار۔ ماشاءاللہ، آپ کی بات چل رہی تھی، میں ایک بات درمیان میں بتا دوں کہ حضور غوث پاک خود فرمایا اپنے اشعار کے اندر، قصیدہ غوثیہ کے اندر، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ولی بن گیا، یہ فلاں مقام پہ چلا گیا، یہ فلاں مقام پہ چلا گیا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتبا، فرمایا کہ میں درس پڑھا کر حتیٰ کہ اس مقام پہ چلا گیا کہ میں کتب بن گیا۔ تو یہ جو مدرس ہوتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو مدرس ہوتے ہیں جو درس حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ درس قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ کتب کے مقام سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے، یہ حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں تو میں نہیں کر رہا ہوں، یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے، جو مدرس ہیں ان کا مقام کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سبق کس نے دیا ہے؟ یہ حضور غوث پاک نے دیا۔ ماشاء اللہ۔